یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے دوستو، کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، آپ سے وسلم کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ زمین کے ٹکڑے میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھ ایک کچی دیوار کھڑی تھی، اللہ کریم نے کچی دیوار کی ایک اینٹ کو بلوا دیا۔ ہم نے شک اس لیے نہیں کرنا، اللہ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت البروج، فرمایا فعال لما یرید۔ یہ آیت نمبر 16 پہ میں نے وہی رکھی ہوئی ہے، سورت البروج آخری پارہ۔ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو روکنے والی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی۔ کچی اینٹ کو اللہ نے بلوا دیا، کچی اینٹ میں سے آواز آئی، زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا کرنے والوں مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچی اینٹ نے جواب دیا میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا، 1000 سال تک میں نے دنیا پہ بادشاہی کی، جب میری موت آئی رشتے داروں نے مجھے زمین میں دفن کر دیا، میرا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا۔ مٹی کے برتن بنانے والا بندہ آیا، اس نے مٹی کھو دی، میرے جسم کے ذرے بھی ساتھ چلے گئے، اس نے مٹی کے برتن بنائے، میرے جسم کے ذرے بھی برتن میں شامل ہو گئے، برتن بن گیا، استعمال ہوتے ہوتے مٹی کا برتن ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے زمین میں پھینک دیے گئے، میں مٹی کے ساتھ مٹی بن گیا۔ اینٹیں بنانے والا آیا، اس نے مٹی اٹھائی، میرے جسم کے ذرے بھی اینٹ میں شامل ہو گئے، کئی سال گزر چکے ہیں، کچی اینٹ بن کر اس دیوار کے اندر میں لگا ہوا ہوں، جب میں اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لے گیا تو زمین کا ٹکڑا کیسے ساتھ لے جاؤ گے؟ آپ سے سلام فرماتے ہیں دونوں نے جھگڑا ختم کر دیا، اتنا بڑا بادشاہ کوئی ساتھ لے کر نہیں گیا، ہم کیا ساتھ لے کر جائیں گے؟ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ 7واں پارہ سورت کا نام سورت الانعام، یہ میرے سامنے سورت الانعام کھلی ہوئی ہے، 7واں پارہ۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ حال ہے آیت نمبر 94۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ دوستوں کو سنا دو، جیسے قرآن پاک زبان سے پڑھنا ثواب ہے، قرآن پاک کانوں سے سننا ثواب ہے، اسی طرح قرآن پاک کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے حوالے کھول کے دکھا رہا ہوں تاکہ اللہ آپ دوستوں کو دیکھنے کے ثواب سے مالا مال کر دے۔ یہ حوالہ فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم، انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں، ہر پیدا ہونے والے بچے کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی، دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی دونوں ہاتھ خالی، اور جب قیامت کے میدان میں اٹھے گا اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم انسانوں ایسے خالی ہاتھ میرے سامنے آئے ہو جیسے میں اللہ نے پہلے دن تمہیں خالی ہاتھ پیدا کیا تھا۔ کیا چیز ساتھ لے جائیں گے؟ یہ بھی پتہ نہیں کفن نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، جنازہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، قبر نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ یہ والا جس بندے کو یقین ہو کہ میں نے موت کا جام پینا ہے،
اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ موت کا یقین رکھنے والے بندے کو ایک کام کرنا چاہیے، ایک کام سے بچنا چاہیے۔ کوئی میری زندگی کا پتہ نہیں، پھر ملاقات آپ دوستوں سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نے سوچا سارے قرآن کا خلاصہ آپ کو 2 لفظوں میں عرض کر دوں۔ سارے کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے میں یہ شاہ۔ اب خیال سبق شروع کر رہا ہوں، مجھے قرآن ماننے والے ساتھی اونچا بتائیں گے کوئی انسان موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں، جو قرآن کو سچا مانتے وہ بولیں گے کوئی انسان موت سے بچ سکتا ہے؟ جب ہم موت سے نہیں بچ سکتے، اللہ نے فرمایا ایک کام کرو اور ایک کام نہ کرو۔ کون سا کام کرنا ہے؟ اللہ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ موت کا یقین رکھنے والے بندے کو چاہیے عمل نیک کیا کرے۔ اب میں آپ دوستوں کو 2 شرطیں سناتا ہوں، میری منت ہے آپ دل کی تختیوں پہ یہ 2 لفظ لکھ رہے ہیں۔ جہاں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا نیک اعمال، نیک اعمال کی 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی رضا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ آپ نے یہ 2 لفظ دوستوں نے یاد کر لیے، میرے میاں والی سے یہاں تک یہ سفر قضا ہو گیا۔ عمل نیک کب بنتا ہے؟ اللہ کی رضا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ میں نیک عمل کر رہا ہوں، اللہ کی رضا نہیں ہے، عمل نیک نہیں بنے گا۔ اللہ کی رضا موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، عمل پھر بھی نیک نہیں بنے گا۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ آپ چپ کر لیں، جمعے کا ٹائم بھی تھوڑا ہے، آپ بولیں گے مجھے خوشی ہوگی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ کمال ہے۔ میں رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ دوستو میں اصلی درود شریف پڑھ رہا ہوں، اصلی اللہم صلی علی محمد اللہم آخر۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ نماز ٹھیک ہے؟ میں اصلی درود پڑھ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نہیں، درود ابراہیمی پڑھنا ہمارا ایمان ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم درود شریف وہاں پڑھیں گے جہاں آمنہ کے لال نے پڑھوایا۔ اپنی طرف سے دین بنانے کی اجازت نہیں، اصلی درود پڑھ رہا ہوں، آپ دوست اجازت نہیں دیتے۔ عمل صالح اور نیک تب بنے گا جب طریقہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کے اندر پہنچے، عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے ایک بندہ نفلی نماز پڑھ رہا تھا۔ عید کی نماز نہیں ہوئی، پہلے آ گیا۔ جب بندے نے سلام پھیرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ اس بندے نے کہا حضرت ابھی عید کی نماز میں ٹائم باقی ہے، میں پہلے آ گیا ہوں، نفلی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے ثواب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تو عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھ رہا ہے، تجھے اس نفلی نماز کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ و عذاب ہوگا۔ واہ جی واہ، میں نفلی نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے نماز پڑھنے کا گناہ و عذاب ہوگا۔ اللہ رحم نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے تجھے نفلی نماز پڑھنے کا عذاب اور گناہ ہوگا کیونکہ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔
عمل صالح و نیک تب بنتا ہے اللہ کی رضا ہو، لیکن آمنہ کے لال کی راہ ہو، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، آپ والا طریقہ نہیں ہے تو عمل نیک نہیں بن سکتا۔ جس بندے کو یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، موت کا جام پینا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس بندے کو چاہیے عمل نیک کیا کرے۔ معاف کرنا، آج حالات کیا ہے؟ ہماری مارکیٹیں اور بازار آباد ہے، اللہ کا گھر ویران ہے۔ اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی سفر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تذکرۃ القرطبی کتاب الکبائر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عورت آ گئی، کہنے لگی حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ سے دعا کروانے آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں اللہ سے دعا کروں اللہ تیرا وہ گناہ معاف کر دے۔ میں نے سبق روک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب تورات ہونا برحق، صاحب معجزات ہونا برحق، موسیٰ علیہ السلام کا صاحب نبوت ہونا برحق، موسیٰ علیہ السلام کا صاحب کمالات ہونا برحق، شان اور مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی تم نے کون سا گناہ کیا؟ آپ ساتھی مجھے ایک بات بتا دیں، میں قرآن کا حوالہ بولتا ہوں، آپ کو اور میرا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ قرآن سچا ہے؟ جلدی بتائیں، ٹائم تھوڑا، قرآن سچا ہے؟ قرآن کا فیصلہ سچا ہے؟ 20واں پارہ سورت کا نام سورت النمل، یہ میں نے 20واں پارہ سورت النمل کھولی ہوئی ہے، یہ پہلا صفحہ آیت نمبر 65۔ فرمایا قل اعلان کر دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، انسان مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، جنات مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ کا نام سارے ساتھی اونچا لے لیں، عالم الغیب سے مکمل ہے کہ میرا فیصلہ نہیں قرآن کا فیصلہ ہے۔ معاف کرنا، راولپنڈی شہر جاؤ، ہمارا چوک کمیٹی چوک پر نجومی بیٹھے ہیں، بورڈ لگایا ہوا ہے جو چاہو سو پوچھو۔ اب راولپنڈی والے دوست چپ کر گئے، نجومی بورڈ لگا جو چاہو 500 روپیہ فیس لوں گا، جو چاہو اس کو پوچھو۔ واہ بھائی واہ، فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے، گرمی کا موسم ہے، کپڑے پسینے سے بھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے جسم بھرا ہوا ہے، جس بیچارے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے ہماری قسمت کیسے بتائے گا؟ غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرنے والا نجومی جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اللہ کا نام پھر اونچا لینے کی درخواست ہے۔ عالم الغیب سے کون ہے؟ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس وقت میں دعا کروں گا اللہ تیرا گناہ معاف کر دے۔ میں نے پھر سبق روک دیا، ایک مسئلہ سمجھے، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، زندہ بڑا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز، زندہ چھوٹا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز، زندہ سے۔ میرے پاس دل کی تکلیف میں سارے ساتھی لکھے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ نبی حضرت میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو, اپنے لیے دعا مانگنی ہے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا ہے. حضرت عمر چھوٹے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے, مسئلہ سمجھ آ گیا. بڑا چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے, شرط یہ ہے زندہ ہونا چاہیے. مجھے سارے لوگ سے مسئلہ بتا دیں تھوڑا اونچا لیکن آپ جواب دیں گے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا. یہ آپ کے یہاں محلے میں, میرا سوال ہے دوستوں کا, آپ کے محلے میں اگر کوئی فوت ہو جائے وہ اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے؟ جلدی بتاؤ, تھوڑا مسئلے وقت ہے. نہیں, آپ کے محلے میں کوئی بزرگ فوت ہو جائے, اللہ کا ولی فوت ہو جائے, وہ تو اپنا جنازہ خود پڑھے گا؟ ولی نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا سے ولی ہے, بزرگ ہے, لیکن اپنا جنازہ خود نہیں پڑھ سکتا. ہم نے صفحے بنا لی, نیت کی میں نے 4 نبی نماز جنازہ فرض کفایہ, جناب افضل اللہ کے درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حاضر سبحانک اللہم بھی پڑھا, درود شریف بھی پڑھا. اب دعا کر رہے اللہم اغفر لحینا و میتنا, اللہ ہمارے زندہ مسلمانوں کو بھی بخش دے, یہ جو سامنے میت پڑا ہے اس کو بھی بخش دے. دین جھگڑے کا نام نہیں, دین تو پیار کا نام ہے. اور سے میرا جملہ سننا ہے, بزرگ ہے, پیر ہے, مرشد ہے, اللہ کا ولی ہے, موت کے بعد اپنی بخشش کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا. ہماری دعا کا محتاج ہے. میں نے صحیح کہا, تو کرے صحیح کہا. اللہ حکم نہیں, ہم دعا کر رہے ہیں. دوستوں جھگڑا ختم, سامنے موجود ہے, اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا, ہماری دعا کا محتاج ہے. اور جب کئی من مٹی کے نیچے قبر میں دفن ہو گیا, ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ میرے دوستو, مردہ سامنے ہے, ہماری دعا کا محتاج ہے. اور جب اس کو زمین کے نیچے قبر میں دفن کر دیا, پھر بھی ہماری دعا کا محتاج ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. زندہ سے دعا کروانا جائز ہے, اور جو ایماندار فوت ہو جائے اس کی بخشش کی دعا کرنا جائز ہے. عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ میرے لیے دعا کرے, اللہ میرا گناہ معاف کر دے, وہ سبب تھا ہمارا. زندہ سے دعا کروانا چاہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں دعا کروں گا, گناہ تو بتا. اب میں لوس کا مخالف ہوں, الفاظ محتاط بولوں گا. عورت کانپتے کانپتے کہنے لگی حضرت مجھ سے غلط کام ہو گیا, غلط کام کے نتیجے میں میرا بچہ پیدا ہو گیا. اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا. نہ بچہ ہوگا, نہ میرے گناہ کا لوگوں کو پتہ چلے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمانے لگے اخرجی یا فاجرہ, اے گناہگار برے کردار والی عورت, نکل جاؤ میری محفل سے, میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اتنا بڑا گناہ کر کیا, یہ میں تیرے لیے دعا کروں؟ ایک برا کام, پھر بچے کو قتل کر دیا, نکل جاؤ خروجی. بات کیا؟ عورت پریشان ہو کر نکلی.
اللہ نے جبرائیل فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم. یہ میرے سامنے سورت مریم کھلی ہوئی ہے. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. آیت نمبر 64 میرے سامنے ہے. یہاں جتنے تک اللہ کریم کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے. جبرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اللہ کے حکم سے. جبرائیل فرشتے نے کہا حضرت مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ فرما رہا ہے آپ نے اس گناہگار عورت کو کیوں نکال دیا؟ کیوں نکالا ہے؟ اس کے لیے کیوں دعا نہیں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. جبرائیل نے کہا اللہ فرما رہا ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آپ کا کیا خیال ہے؟ پورا کام اور قتل اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. جبرائیل نے کہا اللہ کا پیغام یہ ہے یہ دونوں بڑے گناہ ہیں لیکن جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑنا برے کام اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. آپ کرنا ہمارے حالات کیا ہے؟ تمام نیک اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے. ہمیں پرواہ نہیں ہر وقت دنیا پیسہ. آپ مسئلے کڑوے تو نہیں ہو گئے آپ ناراض ہو گئے. میں آپ کا بھائی ہوں آپ کا ہمدرد ہوں. میں آپ کی ہمدردی نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ اللہ نے فرمایا جس بندے کو یقین ہے کہ میں نے موت کا جام پینا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اس بندے کو چاہیے عمل نیک کرے. میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. یہ عام دوستوں کا میری امانت ہے. گھروں میں میری ماں اور بہنوں کو سنانی ہے. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا سنت خمسها وصامت شعرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. میرے سبب روک دیا. یہ پیغام بھی میری ماں اور بہنوں کو سنانا ہے. آپ نے عورت نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے. وضو کرے وضو نہیں ہوگا. غسل کرے غسل نہیں ہوگا. جب جسم ہی پاک نہیں ہے عورت کی نماز کیسے ہوگی؟ ناخن پالش لگی ہوئی ہے. عورت کو موت آ گئی. غسل دیا گیا. ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم پاک نہیں ہوا. اس ناپاک جسم کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. ایمان کے ساتھ بتاؤ سارے مسلمان لوگ مسئلہ چھوٹا ہے کہ بہت بڑا ہے؟ بہت بڑا. لیکن معاف کرنا میں آپ کا بھائی ہوں. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم ناخن پالے خرید کر گھر میں دیتے ہیں کہ یہ تو لگا. ہماری کوئی غلطی نہیں. دوسرا مسئلہ سنیں. عورت کے سر پہ دوپٹہ باریک ہے. سر کے بال نظر آ رہے ہیں. عورت کے جسم پر کپڑے باریک ہے. جسم نظر آ رہا ہے. نماز پڑھے عورت کی نماز نہیں ہوگی. یہ حدیث بھی سنانی ہے میری ماں اور بہنوں کو آپ نے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات آریات مائلات ممیلات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہوں گی. کپڑے پہن کر بے لباس کیا مطلب؟ اتنے بھاری کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا. اتنے کم کپڑے پہنے گی پورے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے. ایمان کے ساتھ سارے دوست بتاؤ آج وہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور یہ کوئی معمولی گناہ ہے عورت کے لیے.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی، تنگ کپڑے پہن کر جسم ظاہر کرنے والی عورتیں 500 سال دور سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. کے لفظ ہے. سبق بنائیے 5 وقت کی نماز عورت پڑھے. 1 سامت سے رہا رمضان شریف کے روزے رکھے. نمبر 3 آسنت فرجہا اپنی عزت کی حفاظت کرے. سب سے قیمتی چیز عورت کے لیے اس کی عزت ہے. اور میں نے سبق روک دیا، ایک حدیث درمیان میں سناؤں. ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے شک والی جگہ سے بچنا چاہیے. شک والی رمضان المبارک ہے، مسجد نبوی شریف ہے، آدھی رات کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، بالکل قریب حجرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی مسجد میں آ گئی، کوئی ضروری بات کرنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد میں بیوی سے باتیں کر رہے تھے. جب بیوی جانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. مسجد کے صحن میں بیوی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میری بات کو دوستوں نے غور سے سننا ہے. مسجد کے اندر کھڑے ہیں صحن میں، آدھی رات کا وقت ہے. ساتھ راستہ تھا، 2 صحابی جا رہے تھے. اللہ، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد میں کسی عورت سے باتیں کر رہے ہیں. دونوں تیز تیز قدموں سے چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا اللہ، اور اس نے گھما، دونوں ٹھہر جاؤ، آگے نہیں جانا، کھڑے ہو جاؤ. یہاں دونوں کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے ساتھ میں مسجد میں باتیں کر رہا ہوں میری اپنی بیوی ہے. دونوں حیران ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہمیں یہ بات بتائی ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. آپ نے فرمایا میں نے یہ بات اس لیے تمہیں بتائی ہے، شیطان بندے میں ایسے چلتا ہے جیسے بندے کا خون چلتا ہے. میں نے کہا تمہیں بتا دوں تاکہ تمہارے دل میں خیال نہ آئے پتنیاں نہ کلال کون سی عورت سے باتیں کر رہے تھے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے. 4 شرطیں میرے لیے دیکھنا سارے بھائی، میری ماں اور بہنوں کے لیے. اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے. نمبر 3 عزت کی حفاظت کرے. اور نمبر 4 آتاد بالہا خامت کی بات مانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، عزت کی حفاظت کرنے والی، خامت کی بات ماننے والی عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے. ایک مسئلہ سناتا ہوں لیکن مسئلہ ہم مردوں کے خلاف ہے. مسئلہ ہم مردوں کے خلاف ہے لیکن سنانا ہے، سنا دوں. سنانا تو لیکن ہے ہمارے خلاف. یہ پیغام میری ماں بہنوں کو آپ نے دینا ہے گھر میں جا کر. میرے بھائیوں، بیوی نے خاوند کی وہ بات ماننی ہے جو شریعت کے مطابق ہو. اگر شریعت کے خلاف حکم خاوند دے رہا ہے بیوی کے لیے انکار کرنا ضروری ہے. انکار کر دے میں تیری بات نہیں مانتی. میں آپ کو مثال سناؤں. خاوند نے بیوی کو کہا چل میرے ساتھ فلاں دربار پر، تجھے سلام کے لیے لے جاؤں، فلاں مزار پر چل، وہاں جا کر جانور تھا. اگر بیوی انکار کر دے میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کو حدیث سناؤں. اچھا مسئلے سخت ہو گئے ہیں، آپ ناراض نہیں ہو. اچھا ہو جاؤ،
مجھے دوبارہ نہیں بلاؤ گے اور کیا ہوگا، لیکن میں تو دین کی باتیں سنا رہا ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، حدیث سننا میں کر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ گھر کا بالکل قریب گزرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ آپ انتظار کرنے لگے، تھوڑی دیر گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آ رہی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جئت، حدیث کے لفظ سنیں، بیٹی کہاں سے آ رہی ہو، کدھر گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابا جان، میرے محلے میں پڑوس میں ایک بندہ فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی۔ ارمان کے لیے، افسوس کے لیے، دعا کے لیے، یوں بھی آپ لفظ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا، تو فوت ہونے والے بندے کی قبر کی زیارت کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ سوال سنے، سوال حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں ابا جان، میں فوت ہونے والے کی قبر پر نہیں گئی تھی، میں تو اس کے وارثوں کے بعد گھر میں گئی تھی افسوس کرنے کے لیے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، ایسی عورتوں پہ اللہ کریم لعنت بھیجتا ہے۔ میں کیسے قبر پر جا سکتی تھی؟ آگے لفظ سنیں میرے دوستو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو زرت قبرها لم تریہ رائحۃ الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ لعنت نازل کرتا ہے۔ آج اور بات سن لے، اگر تو میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہونے والے کی قبر پر گئی ہوتی، تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی۔ حدیث کے لفظ میں نے سنائے ہیں، حدیث پاک کے آپ ساتھی اونچا مجھے بتا دیں، مسجد کی زمین قیامت میں گواہ ہمارے لیے بن جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ نہیں؟ قسم سچ فرمایا۔ میری ماں اور بہنوں کو جا کر سنانا، عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے، ابا فوت ہو گیا، بیٹا ہے، خامد میں مثال دیتا ہوں، عورت گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرے۔ آئیے سبق پر، اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس بندے کو یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اس بندے کو چاہیے عمل نیک کرے۔ ایک نمبر 2 ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، عمل نیک ضرور کرے لیکن رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ۔ کیوں؟ یہ میرے سامنے 7واں پارہ سورۃ کا نام سورۃ الانعام، یہ میں نے سورۃ الانعام کھولی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، یہ ہمارا دیکھیں آخری سرکاری صفحے کی آیت نمبر 83 ہے، میں صرف نام لے رہا ہوں 18۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 2، وَيَعْقُوبَ یعقوب علیہ السلام 3، وَنُوحَ علیہ السلام 4، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد علیہ السلام 5، سلیمان علیہ السلام 6، ایوب علیہ السلام 7، یوسف علیہ السلام 8، موسیٰ علیہ السلام 9، ہارون علیہ السلام 10، زکریا علیہ السلام 11، یحییٰ علیہ السلام 12، عیسیٰ علیہ السلام 13، الیاس علیہ السلام 14، اسماعیل علیہ السلام 15، الیاس علیہ السلام 16، یونس علیہ السلام 17، لوط علیہ السلام 18۔ 18 انبیاء کا اکٹھا اللہ نے نام لیا، پورے قرآن میں 18 انبیاء کا اکٹھا نام
جگہ پر ہے. آگے مسئلہ سنیں, دل کی تخلیق میں میرے نام لکھو سارے بھائی. 18 انبیاء کرام کا نام لینے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ حوالہ کہ جن 18 نبیوں کا اللہ نے نام لیا, اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا, شرک کی وجہ سے ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے. یاد رکھنا, انبیاء کرام نے شرک کرنا نہیں تھا, ذکر اللہ نے پیغمبروں کا کیا ہے, مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے. اللہ کا پیغمبر تو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اعمال نیک ہوئے, ذرا برابر بھی شرک آ گیا, سارے نیک عمل فوراً ضائع ہو جائیں گے. 24واں پارہ یہ میرے سامنے سورۃ الزمر کھلی ہوئی ہے. یہاں فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ آیت نمبر 64 ہے. ساتھی میری طرف دیکھیں, مہربانی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمنوں کی جماعت آ گئی. حضرت ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں. صلح کو اچھی چیز ہے, کیسے کرو گے؟ کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ چلے, جتنے بھی ہمارے دربار ہیں اسلم بازان دینا, ہمارے ساتھ چل کر کسی ایک دربار کو بوسہ دے دے, آؤں یہ ہماری صلح ہے. میں آپ کو 3 درباروں کے نام دکھا دوں قرآن میں سے. 27واں پارہ سورت کا نام سورۃ النجم. اچھا, ایک سوال بھی آپ سے پوچھ رہے, لیکن میں پہلے ایک پڑھ لوں. یہ سورۃ النجم ہے, آیت نمبر 1920. حوالہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے 3 بڑے دربار تھے, باب لات کا دربار, باب منات کا دربار, عزیٰ فقیرنی کا دربار. یہ قرآن ہے. ان کے تو 3 بڑے بڑے دربار تھے, اور پاکستان والوں کے کتنے ہیں؟ ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں, خیال کرنا. ان کے تو 3 بڑے دربار تھے, کہ میں نے نام دکھا دیا آپ کو. تو پاکستان والوں کے کتنے ہیں؟ آؤ خبر. حضرت کسی ایک دربار کو بوسہ دے دو, اس طرح دیکھنا سارے بھائی. یہ نہیں کہا کہ وہاں سجدہ کرو نا, وہاں جا کر جانور ذبح کرو نا, چادر چڑھاؤ نا. اس طرح خالی بوسہ دے دو ایک دربار کو, سب کو بھی نہیں. آپ کی ہماری صلح ہے. جب دشمنوں نے یہ آفر کی, اللہ کریم نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل کر دی. فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ آیت نمبر 64. اعلان کر دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بغیر مجھے دوسروں کی عبادت کے مشورے دے رہے ہو, اے نادانو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. مجھے تو اللہ کریم نے وحی بھیج دی ہے. پہلے انبیاء کو بھی اللہ نے فرمایا تھا, مجھے بھی فرما دیا. کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے حبیب اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا, آپ کے سارے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے. میرے طرف دیکھیں, میں ایک آخری حوالہ آپ کو دکھاؤں گا. جس کو یقین ہے کہ میں نے موت کا جام پینا ہے, نیک عمل کرے لیکن شرک نہ کرے. کیوں؟ شرک کیا سارے نیک عمل برباد. اب میں قرآن سے پوچھ لوں شرک ہوتا کیا ہے؟ آپ سوچ رہے نیند آ گئی آپ. قرآن سے پوچھنا ہے شرک ہوتا نہ, جو شرک کرے اس کے 2 سین ہوتے ہیں. شرک ہوتا کیا ہے یہ تو قرآن سے پوچھوں. اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. کاش آپ کے پاس کاغذ قلم ہوتا, آپ حوالے نوٹ کرتے, مانا گھروں میں چیک کرتے, جھگڑے ختم ہو جاتا.
ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، سفارشی ہے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے دعا